السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر، میرے ساتھ ہیں موجود عیسیٰ نقوی، جانی پہچانی شخصیت، جرنلسٹ، اینکر، یوٹیوبر. بہت بہت شکریہ عیسیٰ. عیسیٰ، پوسٹ 10th میں میسیجنگ شروع ہوگی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے امریکہ میں جا کے کہا ہے کہ جناب اگر دونوں ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز مل کر کام کریں تو ٹیررزم کے مینس کو سے نپٹا جا سکتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 22 اپریل پہلگام سے لے کے انڈیا نے 7 مئی کی 6 سے اور 7 مئی کی رات کو جو جنگ شروع کی وہ ایک ہی پریمائز پہ تھی کہ دہشت گردی. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ایک میسیجنگ ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اب خطرہ جو ہے وہ شاید ختم ہو گیا ہے یا ٹل گیا ہے، یا اب کیونکہ سرحدوں پر سکون ہو گیا ہے، اب کوئی وہ ڈرون شرون کی پرواز نہیں ہو رہی. آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں وہ شاید بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں گی. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سٹیٹس کو تھا یا پری اپریل 22 پوزیشن ہے وہ برقرار رہے گی، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، جو اس وقت جس جنگی جنون میں انڈیا مبتلا ہے اور جس نہج پر جس سطح پر وہ معاملہ لے گئے ہیں، اس نے ایک بہت بڑی گڑبڑ کر دی ہے. دیکھیں، جہاں پر اب آپ ایک تو رسم شروع جیسے کہتے ہیں نا کہ رسم شروع کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، رسم کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. صحیح. ایک انسیڈنٹ ہوا، ٹیررزم کا انسیڈنٹ. آپ نے اس کی بنیاد پر ایک ایسی جنگ چھیڑ دی کہ اب نیکسٹ جو ٹیررزم کا اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے، یا کتنا آسان ہو گیا کسی کے لیے بھی کہ ایک واقعہ کروا دو. صحیح ہے، بالکل. اور اس کی بیس انڈیا میں اس کی بیس کے اوپر جو ہے نا یہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ لگتا ہی ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی نائیو، کوئی بہت ہی بچگانہ سوچ والا بندہ ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی آف دا کف ریمارک ہے، آئی ایس آئی اور را بٹ اٹس ناٹ این آف دی کف ریمارک کہ آئی ایس آئی اور را مل کے، بھائی وہ تو الزام ہی آئی ایس آئی پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے کروایا. تو یہ کہاں سے آئیڈیا آ گیا کہ آئی ایس آئی اور را مل کر کام کریں؟ تو یہ تو آئیڈیل ورلڈ کی ایک ایسی تخیلاتی تصوراتی دنیا کے جس میں سب بہترین ہو، سب ضابطے کے مطابق چلے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ وٹ ایور از ہیپننگ ان بلوچستان یا جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اٹس را اسپانسرڈ، را فنڈیڈ اور سب کچھ. تو وائی ہیز اٹ ہیپنڈ؟ یہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ڈیفنس کو کور کرتے ہوئے، ہمارے سے تو آپ بڑے سینئر ہیں، 25-27 سال آپ نے ڈیفنس کے معاملات جو ہیں ان کو کور دیکھے ہیں، کور کچھ کم کیے ہیں لیکن یہ ہاں لیکن دیکھا ہے. آپ کی یادداشت میں ہو گیا آپ کے پاکستان کے جو ٹاپ 2 جنرلز ہیں انہوں نے کبھی کسی بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو دیا ہو ڈیورنگ پرویز مشرف کے پولیٹیکل ریزن سے؟ ہاں اس کے علاوہ وہ تو جب چیف ایگزیکٹو بن گئے تو اس کے بعد جو ٹاپ جنرلز ہیں ان ویسے مطلب جنرل مشرف کے ساتھ انٹریکشن ہو جاتا تھا جرنلسٹ کا کسی ڈپلومیٹک فنکشن میں، یا ویسے when he was not the chief executive، اور وہ ایک علیحدہ تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ بات کرنا شروع کر دی. انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو جو ہے No, I can't recall any. ہاں تو از گیون فار اے ریزن نا. جو آپ جنرل صاحب شمشاد مرزا نے شنگریلا فورم کے موقع پر سنگاپور میں رائٹرز کو انٹرویو دیا، پھر رائٹرز بلومبرگ جو ہے وہ انڈین سی ڈی ایس کو انٹرویو کرتا ہے جس میں وہ اپنے لاسز ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ انیل چوہان کا جو انٹرویو ہے. اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اس میں ایک چیز جس کو بڑی خبر بنا دیا گیا یا جن نکات کو زیادہ پلے اپ کیا گیا اس خبر میں جو جنرل سائد شمشاد مرزا نے کہی تھی، اس میں کیا تھا؟ ایک کہ بھائی معاملہ جو ہے وہ 22 اپریل پہ چلا گیا ہے، ٹروپس کا ڈرا ڈاؤن ہو گیا ہے، وہ جو ایک ڈپلائمنٹ ہوئی تھی لائن آف کنٹرول پر، ورکنگ باؤنڈری پر، انٹرنیشنل بارڈر پر، ٹروپس واپس آ گئے 22 اپریل سے پہلے. دوسرا اس میں زیادہ بڑی خبر کیا بنی؟ یہ خبر بنی کہ معاملہ جو ہے وہ اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسا ہے کہ جناب ہم نے پہلے تو ساری جو ٹھش ٹھش ہے وہ ایل او سی پر ہوتی تھی، اب انٹرنیشنل بارڈرز پہ گئی، اب انٹرنیشنل بارڈرز پر چلی گئی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ نیکسٹ ٹائم اور اس طرح کا کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو دیٹ وڈ بی مور لیتھل اینڈ اٹ وڈ مطلب فردر ریگولیٹ. لیکن اس میں اصل میسج کیا تھا؟ اس میں اصل میسج پورے انٹرویو میں یہ تھا کہ ابھی تو آپ نے ہمارے درمیان صلح صفائی کرا دی، آپ امریکہ انوالو ہو گیا، بھارت کو مار پڑ گئی تھی ان کے طیارے، اب تو یہ اوپن سیکرٹ بالکل یہ کھلے عام سب کو معلوم ہے کہ ان کی فضائیہ زمین بوس ہوئی اور پھر اس کے بعد گراؤنڈ کر دی گئی. تمام دا برڈز دیٹ ور ان دی ایئر دے ور گراؤنڈڈ. وہ اپنا لوپ ہول تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہاں سے لیکیج ہوئی، پتہ کیسے چلا، مارا کیسے گیا، ہمیں مار پڑی کہاں سے. تو اس وقت انڈیا نے اپروچ کر لیا، امریکہ نے اپنے آفیسز استعمال کیے، پاکستان آلریڈی اس میں
بڑا کلیئر تھا کہ ہم نے جو ان کی طرف سے ہوا ہم نے جواب دے دیا تو آپ کا سیز فائر ہو گیا. لیکن اس سے دو چیزیں سیٹ ہو گئی. جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں آن دی ادر سائڈ آف دا بارڈر, وہ مائنڈ سیٹ وہ ہے جو 12 دسمبر 2022 کو دہلی گیٹ پر دلی میں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ راجناتھ سنگھ اینڈ موہن بھگوت, جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بننا ایک اتہاسک غلطی تھی, اٹ واز اے ہسٹورک مسٹیک پاکستان کا بننا, اور اس کو انڈو کرنے کا ٹائم آ گیا, اور ہم پی او کے بھی لے لیں گے اور گلگت بلتستان بھی لے لیں گے, ہماری 1962 کی قرارداد ہے, 1994 کی قرارداد ہے, وہ پریکٹیکلی اب اس نہج پر لے آیا ہے معاملہ کہ جہاں پر جو لڑائی ہے اگر بڑھتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا دائرہ دونوں ممالک میں ڈیپ انسائڈ بوتھ کنٹریز جو ہے وہ ہوگا. اور انٹرنیشنلی یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے کہ اس ایسکلیشن کو روکا جا سکے. آپ کے ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہوتا ہے, ہاٹ لائن, کوئی فلیگ میٹنگ ہوتی ہے, اس کے علاوہ اوپر کوئی ایسا سٹرکچر موجود نہیں ہے کہ جس میں اس قسم کے ڈیزاسٹر سے, جو کہ نیوکلیئر ڈیزاسٹر میں کنورٹ ہو سکتا ہے, روکا جا سکے. اور اس میں یہی پیغام تھا جو جنرل ساحر شمشاد مرزا کے انٹرویو کا سب سے بڑا پوائنٹ تھا, وہ یہ تھا کہ بھئی آپ نے ابھی تو ٹروس کرا دیا, ابھی تو آپ نے کروا دیا سیز فائر, لیکن اب یہ جو مارجن ہے نا, یہ جو ٹائم ونڈو ہے, اب یہ بہت شارٹن ہو گئی ہے. اس سے پہلے کہ آپ کو پتہ چلے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جائیں اور کسی بڑے نیوکلیئر ڈیزاسٹر کو روکیں, اس سے پہلے تباہی بڑے پیمانے پہ مچ چکی ہوگی. اب دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ, امریکہ ہو, ویسٹرن ورلڈ ہو, کوئی اور ہو, انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر جو ہے وہ آؤٹ آف لو فار انڈیا اور آؤٹ آف لو فار پاکستان نہیں کروایا. صحیح ہے, وہ ان پوری دنیا کا نظام ہی ہل جاتا, پوری دنیا کی اکانومی ہل جاتی. جب خدا نے خواستہ کہیں پر ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے تو فضا میں گرد و غبار کا ایک مرغولا جا کر اس جگہ پر وہ اسپیس کے اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں پر کشش شکل اسے واپس اٹریکٹ نہیں کرتی ٹورڈز دی ارتھ, اور وہ پھر آپ کو آئس ایج پر لے کے جاتا ہے. کئی دہائیاں اس کے ارد گرد کئی 100 کلومیٹرز تک کچھ اگتا نہیں ہے, بالکل آپ کے ٹمپریچرز چینج ہو جاتے ہیں. تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ ایک اس امپیکٹ سے بچنے کے لیے کیا گیا. لیکن آپ نے میسج کیا دیا, آپ نے میسج یہ دیا کہ اب ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کہ جس میں اور دوسرا انڈیا کو کیوں سیف گارڈ کیا گیا, انویسٹمنٹ تباہ ہو رہی تھی, ٹریلینز آف ڈالرز ان کائنڈ اینڈ ان آپ نے ایک ملک کو پیمپر کیا کہ یہ ہے ہمارا وہ اس خطے کا جائنٹ بننے جا رہا ہے, چائنا ٹائگر بنا رہا ہے, چائنا کو ٹکر یہ دے گا. کنٹین چائنا پالیسی میں سب جو ریسٹ آف دا اینٹی چائنا سینٹیمنٹ وہیں پہ بیٹھ رہا تھا. آپ نے ان کو لیموا, بیکا, کمکاسا, سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی, کاٹسا کی سینکشنز نہیں لگانی, کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی لسٹ میں نہیں ڈالنا, یو ایس سی آئی آر ایف جو مرضی کہتا رہے. آپ نے ان کے اوپر کی بارش کر دی, اپنی ریئل ٹائم سیٹلائٹ ڈیٹا تک آپ نے ان کو ایکسیس دیا. آپ کے بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ سے آپ کی جو بیسز ہیں, ایئر بیسز ہیں, نیول بیسز ہیں, وہاں پر وہ اپنے جہازوں کی مرمت کا کام, اسپیئر پارٹس کا کام, اوور ہالنگ کا کام وہ کرتے ہیں, جوائنٹ ٹریننگ آپ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. آپ نے تو اس کے اوپر نوازشات کی بارش کر دی تھی. پاکستان کے اوپر تو کیا لگا ہوا تھا, آپ کی خبر کیا آتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں, پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ فلاں ڈیفنس کوآپریشن نہیں کر سکتا, پاکستان کے میزائل پروگرام پہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل دیر از اے لانگ لسٹ, بالکل. تو جب اس کا پھینٹا پڑا ہے, جب اس کو مار پڑی ہے, تو انہوں نے کہا بھائی پہلے تو ذرا بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرو کہ ہماری انویسٹمنٹ ٹھیک جگہ پہ تھی کہ نہیں تھی. So that was one thing. نہیں, اب سوال یہاں پہ اس آئی آتا ہے کہ یہ تو سارا ہم مطلب دیکھتے آ رہے ہیں کہ what the West was actually banking on India, اور وہ کس طرح کنٹین چائنا کی پالیسی پہ کام کر رہے تھے. Now to move on from this, جو جنرل ساحر شمشاد نے بات کی ہے اور جس کو بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی باقاعدہ نام لے کے کہ را اور آئی ایس آئی مل کے کام کریں, اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ہاؤ وڈ انڈیا ریسپونڈ ٹو دس؟ India, obviously India is not going to be welcoming to this, but the point is کہ یہاں پر یہ جو لیکن but have we played well for the rest of the world کہ جی we offered. ہاں تو ڈپلومیٹیکلی تو اب آپ دیکھیں اسٹارٹ کا ایک خیر اسحاق ڈار صاحب نے جس طریقے سے آغاز میں چلایا, that wasn't somehow the actual thing that he would have been doing. مطلب آپ کا پھر اسٹیشن جو ہے وہ جو انٹرویوز بعد میں دیے گئے ہیں, آپ اوائرٹ کر سکتے تھے اس لڑائی کو بڑی حد تک, آپ پوری دنیا کو پہلے ہی سینسٹائز کر دیتے, آپ اس کے لیے
इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, सुबह दोपहर शाम इंडियन ऑफिशियल जो हैं वो इंटरव्यूज दे रहे थे, वो बता रहे थे दुनिया को हम ये करने जा रहे हैं। आपने नहीं बताया दुनिया को कि भाई हम जवाब में ये करेंगे, हम ये सोचेंगे नहीं। अगर आप ये कह देते तो वो जो बाद में डिप्लोमेटिक एफर्ट हुआ हो सकता है वो पहले हो जाता। सही है, ठीक है। दूसरा बहरहाल खैर उससे हटकर ये जो मैसेजिंग है, इस मैसेजिंग का बेसिक मकसद बट आई अंडरस्टैंड इज कि एक तो ये कि जाहिर है कि अपनी तरफ से इस चीज़ को सामने रखना, दूसरा एक इवेंचुअली ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व करना। रिमेंबर दैट इफ ही इज टॉकिंग अबाउट ISI एंड रॉ, तो ISI का चीफ जो है इज दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काउंटर पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया में। तो So, but अजीब on the basis of that they can interact, ना मतलब as NSAs, as not as head of ISI और लेकिन जब आप कॉपरेशन की बात करते हैं, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सीक कि एक ऐसा मैकेनिज्म हो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि जिसमें ऐसे डिजास्टर को, एक बड़ी लड़ाई को अवॉइड किया जाए। It's an ideal situation अगर होता है। Do you agree? हाँ, I don't see it happening. अच्छा, you don't see it happening, but it is an ideal situation. How आप कितना देखते हैं कि ये बात तो हो गई, एक ideal situation नजर भी आती है, अगर ये हो जाए तो how West can convince India on this? Can they bring it? मतलब अगर ceasefire करवा सकता है, डोनाल्ड ट्रम्प क्लेम, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया तो नहीं मान रहा अभी तक, लेकिन तो वो क्या इस चीज पे भी दोबारा ला सकते हैं, या फर्स्ट थिंग फर्स्ट के सिट एंड टॉक ऑन कश्मीर? देखें, अभी तो यहाँ पर बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मैंने कम से कम 20 साल एक्टिवली एज अ रिपोर्टर इसको कवर किया, पाकिस्तान और इंडिया के मुलाकातें। हम टोन सेट करते हैं किसी भी मुज़ाकरात से पहले, टेबल पर बैठने से पहले डिप्लोमेसी की मैसेजिंग जो है वो की जाती है, अपने अपने तौर पर जो है वो मामले को उस नहज पर ले जाया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात करनी है तो कुछ पहले से बयानात हमारी तरफ से आ जाते हैं, कुछ उनकी तरफ से आ जाते हैं, ताकि माहौल बने कि टेबल पर बैठकर बात क्या होगी। फिर उसमें नतीजे जो हैं वो मुख्तलिफ आते रहे। शर्म शेख में हमने देखा, बिल्कुल मनमोहन सिंह था उस वक्त, गिलानी साहब के साथ, आई थिंक यू वर देयर। नहीं, I wasn't, लेकिन but I was there in Bhutan सार्क समिट पे। सार्क में थे, जिसके बाद में पता चला कि मियां साहब जो हैं वो गालिबन नहीं भूटान में यूसुफ रज़ा गिलानी, सॉरी, वो that happened in Kathmandu, that was in Kathmandu, in Kathmandu, तो कि वो डबल स्वीट था और एक में सज्जन जंदल और एक Exactly. कोई दरवाजा था, तो बिल्कुल वो जो एक क्लिंडनस्टाइन मीटिंग हुई, मतलब वो बिल्कुल वो डिप्लोमेसी नहीं चली वैसे। एनीवेज, तो वो मोदी के साथ को मुलाकात, एग्जैक्टली मुलाकात हैज रिटर्न। हाँ, लेकिन खैर वो तो ऑब्वियसली इतनी फ्लैटेंड मुलाकात, तो वो लैंड कर जाते हैं बगैर वीजे के, बगैर इनविटेशन के जी, मतलब तो वो तो फिर बाद में चल पढ़े ना, हॉस्टिलिटी पढ़े अब्दुल बासित साहब की किताब, वो बताते हैं कि जब वो हाई कमिश्नर थे तो यहाँ पर से क्या क्या डिमांड्स आती थी। सही है, इस्लामाबाद से, यानी मियाँ साहब से क्या क्या फरमाइशें होती थी, क्या अनुपम खेर की कहानियाँ और क्या सज्जन जंदल और क्या, चले ठीक है, वो उन्होंने एक अपनी एक पर्सनल डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, अदर देन दैट देखिए, if it was only Ambassador Abdul Basit who was not eventually made foreign secretary, और आपके जहन में कुछ और आ सकता है, but who was the foreign secretary? एजाज चौधरी के डिप्लोमेटिक फुटनोट्स पढ़ लें आप, वो उसमें भी वही लिखा हुआ है कि वहां से इंडिया के खिलाफ बात करने पे झड़क दिया जाता था, नाराजगी हो जाती थी। तो अभी देख लिया ना तस्लीम हमने, असलम साहिबा 22 अप्रैल 2022 स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस की तस्लीम असलम साहिबा, उनका मेरे साथ इंटरव्यू आपका, बिल्कुल वो तो इट वाज अ ब्लास्ट। अच्छा, बहरहाल ये जो कमिंग बैक, ये जो बिलावल ने बात की है, बेसिकली वी डू रियलाइज एज आई थिंक कि ये रियलाइजेशन हुई है पाकिस्तान की तरफ के, और रिस्पॉन्सिबली अगर आप बात करें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हुए ये बात सामने रखी गई है कि अभी मामला जिस नहज पर है, जितना लेवल है इस वक्त एनिमोसिटी का, और अपने अपने बदले किस किस ने तैयार किए हुए हैं, किसने स्ट्रैटेजी, किसने काउंटर स्ट्रैटेजी, किसने अपना स्कोर सेटल करना है, तो ये भी जहन में रखें कि जब बिलावल बाहर बात करते हैं और कहते हैं कि हमने 6 तैयारे गिराए लेकिन हम 20 गिरा सकते थे, या पहले उससे 10 की बात की गई थी ख्वाजा आसिफ या बाकी लोगों की तरफ से, जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है, तो गिराए क्यों नहीं, इतना अच्छा मौका था। जहन में रखें कि गिराना तैयारे का
اور لاک کرنا، جب آپ نے لاک کر لیا آپ نے ان کو بتا دیا کہ وی کوڈ ٹیک اٹ ڈاؤن، لیکن اس کو اگر گرا بھی دیا جائے تو پھر اس کا ظاہر ہے کہ وہ آپ رپورٹ نہیں کریں گے زیادہ سے زیادہ، کیا ہوگا کہ آپ کیجولٹی آف وار از ٹروتھ، آپ نے اس کو چھپا دیا، آپ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا دوسرے کا نقصان کریں گے وہ جواب بھی دے گا. We are talking about two potent nuclear powers, two potent armies. تو وہ جب ہمیں ماریں گے ہم انہیں ماریں گے، جب وہ مار کھائیں گے تو وہ جواب دیں گے. تو یہ دونوں طرف ٹھیک ہے. ایگریڈ. ناؤ مطلب اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا مطلب مس ایڈونچر ہوگا؟ آپ پانی کا معاملہ دیکھ لیں، پانی کا معاملہ اتنا سیریس آپ کو نہیں لگتا؟ جو بات کر رہے ہیں وہ تو اٹ ول ٹیک ایئرس کہ وہ ڈیم بنائیں گے، وہ ایک پائپ بنائیں گے جس سے پانی ڈائیورٹ ہوگا. اور پھر چائنا کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، چائنیز مطلب اٹس ناٹ آفیشیل اسٹیٹمنٹ، لیکن چائنیز ایک انالسٹ بہت پڑھا لکھا آدمی اور وہ انٹرنیشنل، اور اس نے بڑے وکٹر نے اس نے بڑے کیٹیگوریکلی بولا کہ جی مطلب لک وی آر ایٹ دا اپر اسٹریم، یو آر مڈ اسٹریم اینڈ پاکستان از ایٹ دا لوئر اسٹریم. So if you do something with Pakistan, so remember we are on the upper stream. Can that be a triggering point? یہ پانی والے معاملے پہ نا you have to and one has to understand. ہم بات کر رہے ہیں انڈس ریور سسٹم کی. انڈس کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے 4 کروڑ سال کی تاریخ ہے اس دریا کی، اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ 1 کروڑ 80 لاکھ سال سے یہ اسی دھارے پہ لگ بھگ تھوڑا بہت روٹ کی تبدیلی کے ساتھ اسی کے اوپر بہہ رہا ہے. اور اس 1 کروڑ 80 لاکھ سال میں 5000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے جس میں ہمیں انڈس واٹر سویلائزیشن کا پتہ چلتا ہے اور اس کی ایوالو ہونا. تو یہ صدیوں کا قصہ ہے، یہ کل کی بات نہیں. ہاں یہ 2-4 دن کی بات نہیں. یہ 76 سال کے ملک میں جو تقسیم ہے اس کے بعد نریندر مودی آج نعرہ لگا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک دریا کے کنارے جو صدیوں میں نسلیں آباد ہوئی ہیں اور سویلائزیشن کا ایک ایوولوشن ہوا ہے اس کو وہ چینج کر دے گا. آلریڈی سنتاس معاہدہ جو ہے وہ 3 بڑی ٹریبیوٹریز بیاس، ستلج، راوی، یہ 3 ان کو وہ اختیار میں لے چکا ہے. اس کے اوپر بھاکرا ڈیم ہے، پونگ ڈیم ہے، رنجیت ساگر ہے، شاہپور کانڈی ہے، پانی موڑا ہے، اور ہریانہ کے لیے، پنجاب کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا جو راجستھان ہے وہاں پر پانی، پھر آپ کا پورا ہماچل پردیش، یہ تمام ایریاز اس سے سیراب ہوتے ہیں. ان کے اب جو ویسٹرن ریورز ہیں ان کے پاس کیپیسٹی اگرچہ ابھی پانی کو ہولڈ اپ کرنے کی نہیں ہے، لیکن پانی کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں جیسے پاکستان میں تباہی ہو. ہیومینٹی ہیز آلریڈی بگن. یو ڈونٹ ہیو ٹو اٹس 2+2. آپ نے پاکستان یونیلیٹرلی سیئنگ کہ جی وی ہیو ریووکڈ انڈس واٹر ٹریٹی. ہاں تو کر دیا نا، وی کنسیڈر اٹ ریووکڈ. ہاں تو بات سنیں نا، انہوں نے آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ ختم کر دی. Where does World Bank stand? World Bank ایک گارنٹر ہے اس میں. پھر مطلب ہاں تو nothing is happening right now. ابھی ہمیں سب کو خواب سے اٹھا دیں، جوڑیں، ان کو کہیں ضمیر حیدر صاحب اٹھیں، صبح ہو گئی ہے، یہ سامنے اپنی آنکھیں ملیں، دیکھیں یہ سورج ہے، اس سورج کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. ضمیر حیدر صاحب انہوں نے آپ کے ساتھ پانی کا ڈیٹا شیئر کرنا چھوڑ دیا. آپ کو نہیں پتا کہ آج کتنا پانی آئے گا، آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. آپ کا سارا جو ایگریکلچر جو اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ خراب ہو رہا ہے. بالکل رنبیر کنال کو ڈبل اس کی وڈتھ کرنے جا رہے ہیں پانی ڈائیورٹ کرنے کے لیے. انہوں نے ڈیم فلشنگ کا پروسیس، But that says like careful water experts say کہ یہ 8 سے 10 سال کا پروسیس ہے. I don't know. وہ ایک بڑا ذخیرہ کرنے والا ڈیم بنانے کا پروسیس کی بات ہو رہی ہے نا. لیکن ڈائیورٹ کرنے کا تو پروسیس شروع 4 دن 5 دن اگر 6 دن کی بھی آپ کے پاس ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی آ جاتی ہے. انڈرسٹینڈ دس، آپ کے پاس بگلیار ہے، کشن گنگا ہے، وولر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو فیسلٹیز ہیں اس میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو تلچھٹ جمع ہوتی ہے، سیڈیمنٹس جمع ہوتے ہیں، اس کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. اس پچھلے 1-1.5 ماہ میں انڈیا نے اس کو لوئسٹ ٹنل سے فلش آؤٹ کر کے نیچے ڈاؤن اسٹریم اب پیچھے جو ہے انہوں نے اپنی کیپیسٹی اتنی بنا لی ہے کہ جس میں وہ 5-6 دن کے لیے اس کو پانی کو روک سکتے ہیں. اور اگر وہ عین بوائی کے وقت جو آپ کا شروع ہوا ہے اس وقت آپ کا پانی روکتے ہیں تو آپ کے پاس 6 دن اگر پانی لیٹ ہو جاتا ہے فصلوں کا تو اس کا نتیجہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اس کا جواب میں ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے جواب میں چائنا جو ہے وہ ہمیں
जहाँ से आपने बात की। अभी एक स्टेटमेंट आया आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है, आसाम का चीफ मिनिस्टर कहता है, वो बिस्वा जो है वो कहता है शर्मा, बिस्वा शर्मा, हिमांता बिस्वा शर्मा टू बी प्रिसाइज, हेमंता वो ये कहता है कि ब्रह्मपुत्र का तो पानी वो जनाब अच्छी बात है, कोई नहीं मसला, अगर ये रोकेगा तो आसाम में सैलाब कम आएंगे। मतलब माइंडसेट नजर आता है। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये और एक दो और रियासतें, यहाँ का जो हैवी मानसून सीज़न है वो एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया बनता है, और जो इंडिया में ब्रह्मपुत्र का फ्लो है उसमें 60% से ज़्यादा पानी जो है ना उस वक्त उस कैचमेंट एरिया से आ रहा होता है, 20-30% जो है वो चाइना से आ रहा होता है। बट वट ही फेल्स टू अंडरस्टैंड इज कि पानी जो है वो जो मानसून आ जाएगा तो आप तो उसको रोक नहीं सकते ना, होल्ड अप नहीं कर सकते, वो तो फिर एंटर होगा इनटू बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी आउट हो जाएगा। जब बारिशें नहीं हो रही होंगी तो आप क्या करेंगे? आपके पास पानी का सोर्स तो वहीं से आ रहा है, वो 20-30% भी इसी तरीके से डैम फ्लशिंग के प्रोसेस से और उसके बाद अचानक से पानी छोड़ने से और एन उस वक्त छोड़ देंगे। नहीं, बट ही सेड कि जी वहां का रोक लें तो ठीक है, हमें फायदा है, फ्लडिंग नहीं होगी, लेकिन वो अगर वो जुलाई और अगस्त में रोक लें तो जाहिर है कि फायदा है, फ्लडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो डू यू रियली थिंक और डज इंडिया रियली थिंक कि चाइना अगर कोई फैसिलिटी बनाएगा वो इंडिया को फैसिलिटेट करने के लिए बनाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। वो बारिशों के सीजन में पानी रोक के इंडिया में फ्लडिंग को रोकेगा, और जैसे ही सर्दियों का सीजन आएगा पानी जो है वो मौजूद नहीं होगा तो वो अपने डैम के स्पिलवेज खोल देगा कि इंडिया उसके ऊपर अय्याशी करे। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज 30% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल टू इंडिया, 30%, and what we are talking about Brahmaputra is 44% of the total hydropower potential of India. Okay. If India thinks, मतलब आप इतना नाइव होके सोचते हैं, देखें अंदर ये तो खैर हमने कह दिया आसाम का चीफ मिनिस्टर ये बात कर रहा है, इंडिया को ज़रूर एक वक्त इस वक्त ये अंदाज़ा हो रहा होगा। देखें गंगा जो है उसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो करनाली है। करनाली कहाँ से निकलता है? कैलाश मानसरोवर से। कैलाश मानसरोवर के तरह जहाँ से सिंध निकलता है, जिस सिंध को आप अल्टर करना चाह रहे हैं, करनाली तिब्बत से एंटर होता है नेपाल में, नेपाल से आकर वो शामिल होता है गंगा में। गंगा जो इंडिया का सबसे बड़ा और वो बड़ा सेक्रेड और फलाना दरिया और जाहिर है कि दुनिया के बड़े तरीन दरियाओं में से एक है। देन सतलुज ऑल्सो कम्स आउट। सतलुज के ऊपर छेड़छाड़ तो शुरू हो चुकी है। जो डेटा है पिछले 8-10 साल का उसको उठा लें तो 8000 गीगा लीटर पानी जिस दरिया में आता था इस सीजन में, वहाँ पर 2000 गीगा लीटर आ रहा है। अब वो पानी हवा में भाप बन के तो नहीं उड़ गया, या ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल ख़त्म तो नहीं हो गया, वो तो जारी हो सारी है। फिर तीसरी बात उसमें आ जाए कि वहीं से फिर सिंध निकलता है और वहीं से ब्रह्मपुत्र निकलता है। ये एक ही जगह है जहाँ से ये सारे दरिया निकलते हैं। और चाइना, अगर आप इंडिया को अंदाज़ा है इस चीज़ का, और पाकिस्तान से, बट आई अंडरस्टैंड इस कि ये पहलगाम के फ़ौरन बाद एक ही दिन में आपको पता हो कि आपने क्या करना है, कि पुट इट नीड्स आप नहीं। लेकिन देखें ज़मीर हैदर साहब, एक डिप्लोमेटिक इतना बड़ा डिसीजन लेने के पीछे एक बड़ा थॉट प्रोसेस होता है। ठीक है, ये नी जर्क रिएक्शन नहीं होता। आई अंडरस्टैंड ठीक है, रेपरकशंस रीड करने होते हैं कि अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल देंगे तो हम जब उसको खोलेंगे तो हमारी क्या अपने मुल्क में इसके ऊपर जगह, यानी कि हमारे साथ क्या होगा। सही है। तो आपको जब ये पता है तो इसका मतलब ये है कि एक थॉट आउट वो था, लेकिन बैकफायर होने का पूरा इम्कान मौजूद है। बहरहाल तो दैट वुड बी अ बिगर एम्बैरेसमेंट देन गिविंग दिस स्टेटमेंट। हमने लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं ज़मीर हैदर साहब, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरहद के ऊपर अब सरहद पे गोली नहीं चल रही, मतलब भारी तोपखाने का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो ड्रोन नहीं आ रहे, वो मिसाइल, वो ट्रूप्स ड्रॉ डाउन हो गया। द थ्रेट रिमेन्स, प्रिपरेशंस आर ऑन। इंडिया जिस तरीके की तैयारी कर रहा है वो ये कह सकता है भाई हम आपके लिए नहीं कर रहे, हम तो चीन के लिए कर रहे हैं। वेपन पे ये नहीं लिखा हुआ। फिर आपकी जिसके साथ एस्केलेशन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इन एन इंटरेक्शन विद सीनियर जर्नलिस्ट, ही वाज कॉन्फिडेंट कि अब जंग नहीं होगी। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो कंट्रोल नहीं करना ना जंग। नहीं, मैं वैसे मैं बात, वो स्विमिंग पूल में होंगे। नहीं, फ्रॉम वेयर दिस कॉन्फिडेंस इज कमिंग? मतलब मैं वो क्या मतलब तरबूज खाने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था हनीफ अब्बासी साहब को? उन्होंने कहा कि टीवी पे मैंने देखा कि जंग छिड़ गई है, मैंने अपनी बेटी से कहा कि तरबूज काट के ले आओ। कैन यू एक्चुअली नो? I'm not talking about the like देखो seriousness of the thing. No, रेलवेज भाई,
آپ کی جنگ میں مین آرٹری ہے وہ اپنا کہتے ہیں سپلائی لائن ہے جس میں ٹینک جانا ہے، جس کے ٹینک جو ہے وہ موٹر وے پہ چل کے تھوڑی جائے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے بالکل. اور اس کا وہ جو اسلحہ ہے، جو توپ ہے، جو اب کیا کریں، فوج ہے، اس کی موبلٹی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا جنگ چھڑ گئی، میں نے بیٹی کو کہا کہ انسٹیڈ آف کالنگ ہز سیکٹری ریلوے کہ بھائی فوج سے پوچھیں کیا ریکوائرمنٹ ہے. صحیح ہے، نارمل ٹریننگ کینسل کر دیں اور کام. تو یہ شہباز شریف صاحب نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا جنگ نہیں بھائی. لیکن yeah, please, Isa, my point is کہ in an interaction with senior journalist anchors, he said کہ جی it's over, اب نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن بہت سے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جس قسم کی وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں انڈیا میں لینتھ اینڈ بریڈتھ میں جا کے جلد سے جلوس، اور وہاں پہ جس قسم کی وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، is he only satisfying his ego or he is satisfying the aggressive nation of India جو کہ تپی ہوئی ہے مودی پہ کہ تم نے ہمیں ہروا دیا، مروا دیا، ساڑی ضمیر حیدر صاحب. تو is he going for another planning for misadventure؟ ضمیر حیدر صاحب، آپ بہت بڑے پہلوان ہو اور آپ کہیں کہ یہ منحنی عیسیٰ نقوی میں جاؤں گا اور میں جا کے 2 مکے لگاؤں گا اور گر جائے گا، اور آپ آئیں میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، اور ہو جائے وہ جو 6 اور 7 کی درمیانی رات انڈیا کے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ وہ ہو جائے. آپ کو 4-6 لوگ چھڑا کے پیچھے لے جائیں، آپ وہ تو جائیں گے، لیکن آپ کے دل میں تو ہوگا نا کہ میں نے بدلہ لینا، اسکور سیٹل کرنا ہے. تو مجھے یہ گمان نہیں ہے کہ آپ دوبارہ انڈیویجولز نہیں یہاں پہ یار. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ لائک یو نو تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ کی پاپولیشن دونوں ملکوں کی ملا کے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے از رن بائی دیٹ چائے والا ول تھنک ریشنلی ٹو ڈیسائیڈ جو آر ایس ایس کا جھنڈا زعفرانی رنگ کا آر ایس ایس کا جھنڈا پہن کے جو مسجدوں کو شہید کر کے اس پہ وہ لگاتے ہیں، ڈیلی پروگرام یاد کریں، وہ اس کے بعد 7 کلیان لوک کلیان مارگ میں جو پرائم منسٹر کے آفیشیل ریزیڈنس ہے وہاں پر بلا کے آر ایس ایس چیف موہن بھگوت کو 1-1.5 گھنٹے کی میٹنگ کرتا ہے ٹو ٹیل ہم کہ جب ہم سرحد کے اوپر یہ کر رہے ہوں گے اور یہاں پر کوئی دنگا یا کوئی چیز شروع ہو جائے تو وہ موہن بھگوت کا کیا رول ہوگا. تو وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ آپ لیٹلی تو ابھی انہوں نے وہاں پہ سول ڈیفنس ایکسرسائزز شروع کی ہیں آن دا بارڈرنگ ایریاز آف پاکستان. تو اٹ مینس کہ یعنی کہ یہ میسیجنگ نہیں ہے ٹو اٹس یور اون نیشن، دے آر سیریسلی تھنکنگ آف نہیں مطلب بٹ سو ویئر وڈ دا ویسٹ اسٹینڈ کہ جی ہم نے کہا کہ نہیں بس اب سیز فائر ہے تو سیز فائر. بھائی انہوں نے ویسٹ کی بات کر رہے ہیں، ویسٹ نے اپنا ویپن بیچنا ہے. لاکہیڈ مارٹن F-47 طیارے کس لیے بنا رہا ہے؟ فارم 47 نہیں کی بات نہیں، میں سمجھ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، وہ جو رافٹرز بناتے ہیں وہ جناب F-22 سے لے کے F-35 F-47 تو 55. بٹ ان کو یہ ریئلائز نہیں ہے کہ اس خطے کے لوگ بڑے جذباتی ہیں، وہ الٹیمیٹلی بٹن بھی پریس کر لیتے ہیں. تو پھر مطلب جسٹ دے آر لائک یو نو. دیکھیں میں آپ کو صرف بزنس ماڈل ہے، بہت لمبی اور طویل ہو جائے گی. چلے ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، پانی والے معاملے کو اور اس کو الگ کر لیں گے اور پہلے والے معاملے کو الگ کر لیں گے. بات یہ ہے کہ ضمیر حیدر صاحب، ایک تو دسالت ایویشن ہے جو رفال بناتی ہے، پھر ایک رفال ہے جو ایک ڈیفینس انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اسرائیلی کمپنی ہے جو ڈیفینس پروڈکشن کرتی ہے، ایکوپمنٹس بناتی ہے. دنیا کا کہا جاتا ہے کہ جو سب سے بہترین اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل ہے ATGM ہے، اسپائک، وہ انڈیا خریدتا ہے ان سے. وہ بناتی ہے رفال بناتی ہے اسپائک، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل، ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اینڈ گیس واٹ، اب اس سے بچنے کا جو اس کا توڑ ہے نا، یعنی جو اس کا تریاک ہے، وہ بھی رفال ہی بناتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے اگر رفال سے بچنا ہے جس میں انفرا ریڈ سے، جس کے ساتھ کوئی بختر شکن کی طرح روپ جو ہے وہ ٹریول نہیں کرے گی، اگر آپ نے اسپائک سے بچنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس وہ اینٹی ڈوٹ جس کو کہتے ہیں بنا رہے ہیں، اینٹی ڈوٹ ہے، وہ بیماری بھی بناتے ہیں اور اینٹی ڈوٹ بھی بناتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پاکستان کے پاس ہو اسپائک، فار ایگزامپل، ہم تو نہیں خریدتے نا اسرائیل سے، اسرائیل کے ساتھ ہمارا تعاون نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان کے پاس ہوگا تو پاکستان اور انڈیا کے پاس نہ ہو، ان دس کیس سوال یہ ہے
انڈیا کے پاس ہے تو پاکستان کے پاس جب اسپائک ہے ہی نہیں تو اس نے تو نہیں خریدنا, نہیں بٹ انہوں نے دیکھیں میرا کوشچن بیچنے کے لیے بنانا ہے نا. آپ کا کہنے کا نٹشل مقصد یہ ہے کہ بھائی جان دنیا کا ڈیفنس اکوپمنٹ کا کاروبار جی اگر چلنا ہے تو جنگ ہونی ہے. دنیا کے سب سے بڑے کاروباروں میں سے ایک کاروبار جو ہے وہ ڈیفنس انڈسٹری ہے. بالکل ٹھیک ہے. امریکہ ہو, رشیا ہو, فرانس ہو, چائنا ہو, نیم اینی کنٹری, اسرائیل ہو, وہ چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ بھی ہو. اچھا کانفلکٹ تو ایک چل رہا ہے نا یوکرین اور رشیا, تو وہیں رہنے دو, یہاں ابھی ختم ہوا ہے, اب اس کو دوبارہ نہ چلاؤ. ضمیر حیدر صاحب, کیا آپ ایک ایسی بیماری جو ایگزسٹ نہ کرتی ہو تو آپ اس کے لیے دوائی بنائیں گے؟ آف کورس ناٹ, آف کورس ناٹ. اور اگر آپ کہیں ایسی دوائی بنا بیٹھے تو آپ لوگوں کے ویسے آپ کانفلکٹ مانگرنگ جو ہے وہ چلتی ہے, وہ چلتی رہے گی, وہ چلتی رہے گی. میں آپ کے بارے میں اتنے برے خیالات نہیں رکھتا, لیکن میرا بیسٹ گیس یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسی دوا بنا بیٹھے ضمیر حیدر صاحب, بڑی یعنی پورا کمرہ بھرا ہوا, 10 بلڈنگز بھری ہوئی اس دوا سے, تو ضمیر حیدر صاحب بیٹھے ہوں گے دعا مانگنے کے لیے کہ لوگوں کو اب یہ بیماری بھی ہو جس کی دوائی میرے پاس ہے. اللہ معاف کرے, اللہ رحم کرے, بٹ اگین businesses run on this model. But the thing is that threat remains. لیکن چلیں یہ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. چائنا کی انگڑائی دلچسپ ہے, اس میں پھر ہم بعد میں بات کریں گے. بالکل بعد میں بات کریں گے. If you feel like quickly, واشنگٹن پوسٹ نے ایک انڈین میڈیا کا ڈائسیکشن کیا ہے بڑا خوفناک قسم کا. انہوں نے کہہ دیا کہ جی اتنا برا, مطلب میں صرف ہیڈ لائن پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ہاؤ مس انفارمیشن overtook Indian newsrooms amid conflict with Pakistan. So مطلب this is, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی it was only hyper nationalism and abnormal triumphalism, کہ مطلب which یہ نسیمہ راؤ نے کہا کہ پاکستان کے بھیتر گھس گئی ہے بھارتیہ سینا, ہاں, اور پاکستان کا نقشہ تبدیل ہونے والا ہے. بالکل جناب, کو ہو گیا. جنرل فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا, کراچی تباہ ہو گیا, لاہور. یہ واشنگٹن پوسٹ کی بندرگاہ پہ بھی قبضہ ہو گیا. واشنگٹن پوسٹ نے سارے چینلز کو کوٹ ان کوٹ کوسچنز بھیجے جن میں سے only 10 to 15% responded کہ شرمندگی کی وجہ سے. انہوں نے نا وہ نہیں کیا ہوگا نا, and the writer is کرشمہ مہروترا. ہاں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا نا. انہوں نے میاں صاحب کی جو فیوریٹ جرنلسٹ ہیں, انڈین جرنلسٹ, جنہوں نے یہی اسی قسم کی رپورٹنگ کی تھی, برکھدت, جن کو بلا کے ملتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کی بھی بہت سارے چینلز کے نام بھی, میاں محمد نواز شریف کی بھی ہیں, تو she did exactly the same reporting. ایک آڈیسٹی ذرا چیک کریں کہ انہوں نے کسی سے کمنٹ لیا. So you know what he said? But one senior Indian national security official, and this is quoted by Washington Post, so said the misinformation played to India's advantage. If lower level government sources deliberately spread false claims, it was to, quote, take advantage of the information space, quote closed, and create, again quote, as much confusion as possible because they knew the enemy is watching, quote closed, the official. یہ دیکھیں ہم پڑے کنفیوژن میں. پھر کیسی لگی ہماری کنفیوژن؟ تو یہ جو ہے نا ایک یہ اب مطلب ٹیکنیکلی انڈیا لاسٹ آن 2 fronts, انفارمیشن اسپیس میں بھی اور دوسری اسپیس. there is no doubt about it. تو ابھی دوبارہ پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ دوبارہ مس ایڈوینچر, یعنی کہ دونوں کا بدلہ لے رہے ہیں ان کو؟ they have lost their face, they have got that money, ان کے پاس یعنی کہ جو پیسہ ہے جو ان کے پاس. اب آپ کو اپنا ایک سٹیٹس ریکیپچر کرنے کے لیے کوئی بھی بندہ ہو, یعنی کہ ہم نے ایسے جرنیلوں کے بارے میں, ایسے حکمرانوں کے بارے میں تاریخ بھری پڑی ہے جن کو ایک محاذ کے اوپر شکست ہوتی ہے, تو وہ اس تھرون جو ان سے لوز ہوئی ہے اس کو ریکیپچر کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں, اور پھر ایسی ویسی اور زیادہ ہارے بھی ہیں دوبارہ. جب ایک دفعہ جو پٹ گیا وہ پٹ گیا. آپ صرف نیپولین کو پڑھ لیں, اس کے نیپولینک وارز کو پڑھ لیں. اس نے جو جیسے اٹلی کے قریب ایک جزیرے سے بھاگ کر 1000 کے قریب سولجرز کے ساتھ پیرس کو ریکیپچر کیا تھا, کیسے کیا تھا, واٹرلو میں کیا ہوا تھا, it was Waterloo again. تو ان کی بھی واٹرلو, and probably another war would prove to be Achilles' heels for Modi. I don't know. But is it his Waterloo moment that is to be seen? کیونکہ ابھی تک اس کو دوبارہ سے قید کر کے کسی جزیرے میں نہیں ڈالا گیا, لیکن ہوپفلی اللہ کرے کہ مطلب یہ وار مانگرنگ ختم ہو دونوں ملکوں میں. تھینک یو ویری مچ عیسیٰ, تھینک یو ویری مچ, اینڈ ہوپ ٹو ہیو یو اگین. جی انشاءاللہ.